أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق، فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا قبلة بعد قبلته. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت في ليلة المعراج 3 أشياء: الصلاة الخمس، وخواتم سورة البقرة، والشفاعة لأمتي لمن لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقت يا رب العالمين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم عليه. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. حضرت کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، سب حور و ملک یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، ماہ رجب المرجب تقریباً یہ مہینہ بھی اپنی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. غالباً آج 25 رجب کی تاریخ ہے. رجب کا مہینہ بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں. اس مہینے میں بھی فرداً سب پہ گفتگو مشکل ہو جائے گی، بس مجموعی طور پر ایک یاد دہانی کے انداز میں تذکرہ کر کے
گویا ایک بھولے ہوئے اسباق یاد دلانے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم دوستو، پہلی بات تو یہ ہے، یہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا ترتیب کے لحاظ سے 7واں مہینہ بنتا ہے۔ محرم، صفر، پھر 4 مہینے لگاتار ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، ان 6 کے بعد پھر 7واں مہینہ رجب کہلاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت کیا دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و انداز اس مہینے کا کیا تھا؟ اور کیا اس مہینے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے موافق ہے یا رسم و رواج کے ساتھ ہم چل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کا مہینہ طلوع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے ساتھ کہہ دیجیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے برکتیں ڈال دیجیے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے۔ اور یہ دعا مانگنا سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف یہ کہ اس دعا پر یہ کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی اس دعا کو قبول فرمایا ہے، بلکہ واقعتاً انسان جس انداز سے یہ دعا حسن کے طریقے کے مطابق مانگے گا، اللہ پاک اسی انداز سے ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں ان مہینوں میں نازل فرمائیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، ایک تو یہ دعا ہو گئی، ایک سنت عمل ہے، اور دوسرے یہ کہ اسی مہینے کے 22 تاریخ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں صالح کاتب وحی، وہ عظیم انسان جس کے بہت احسانات ہیں پوری امت مسلمہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ کے یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ آپ کی نگاہیں بڑے دور اندیش تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نظر اٹھا کر پہچان لیتے کون شخص ہے جس کے دل میں اسلام کی دین کی محبت ہے، اور کون ہے جس کے دل میں دین اسلام سے نفرت ہے اور اسلام کے ساتھ وہ منافقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجئے یہ بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی دشمن اسلام سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی 2 رس نگاہیں پہچان لیتا کہ اسلام کی لبادے میں کون ہے۔ آپ نے ان لوگوں کا قلقمہ کیا کہ خبردار، جہاں امیر معاویہ کی حکمرانی ہے اس کی حکمرانی کے ایریا میں کوئی قریب بھی نہ آئے۔ منافقت کے لبادے میں جہاں جو آپ کو نظر آیا اور آپ نے پہچان لیا، آپ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کہ یہ فتنے ہیں منافقت کے، یہ وہ جڑ ہے جو اسلام کی بےخونی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج ان کو
ان کی بےخونی نہیں کی گئی، آنے والی نسلوں تک اللہ کا دین محفوظ طریقے سے پہنچ نہیں پائے گا۔ جہاں جہاں آپ نے ان منافق نما اسلام کا لبادہ اڑنے والوں کو پہچانا، آپ نے انہیں تہہ تیغ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے آج دشمنان اسلام کے لبادے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، جو دل میں آئے وہ کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت کا منبع بنا دے اور وہ ہستی بنا دے کہ لوگ اس سے ہدایت لینے والے بن جائیں، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص ہدایت کا کتنا مجموعہ ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، حضرت مولانا حضرت امام ابو حنیفہ ہند امام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس ہندوستان کے امام ابو حنیفہ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، سیرت الرسول، چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ کتاب اصل فارسی کی زبان میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فارسی کے استاد نام آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ سب فارسی کے استاد مولانا محمد عادل ہے کہ مولانا محمد رسول ہے، ان دو ناموں میں ایک نام میرے ذہن میں آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر سیرت الرسول کا اردو میں ترجمہ کیا۔ آج بھی الحمدللہ ہماری دینی مدارس میں آج بھی درجہ اولا کے جو ابتدائی درجہ ہوتا ہے یا بعض مدارس میں اعدادی کے درجوں میں یہ سیرت الرسول کی کتاب زبانی یاد کرائی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں نے زمانے طالب العلم میں یہ کتاب، یہ 1972-73 کی بات ہے جب میری داڑھی اور مونچھ بھی نہیں آیا تھا، میں نے یہ کتاب اس وقت حفظ کیا، آج بھی یہ کتاب مجھے حفظ ہے الحمدللہ۔ سیرت چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اگر اس کتاب کو لے کر پڑھ لے، چھوٹی سی حفظ کر لے، خدا کی قسم بڑے بڑے کتب سیرت کی کتابوں سے بے نیاز ہو جائے گا، بہت کچھ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ سیرت الرسول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، فارسی ہے، اصل میں اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں بھی یہ شامل تھا۔ بڑی عجیب انداز سے سمندر در کوزہ، وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے 14 اصحاب رسول تھے۔ جب وحی نازل ہوتی ان میں کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود رہتا، جن میں چاروں خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جہاں جو بھی فارس آئے گی، جس مقام میں جان نثاروں کی فارس آئے گی، یہ سر فارس ہوں گے، چار افراد۔ اس کے بعد پھر ناموں میں آگے پیچھے نام ہوں گے۔ تو 5ویں نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہے وہ حضرت زید ابن ثابت، اور 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی اکثر لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ کاتب وحی کی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ آج بھی ایسے بدبخت اس معاشرے میں موجود ہے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بنا کہتے ہیں،
خدا کی پٹکار ہو ان لوگوں پہ، خدا کی لعنت برسے ان لوگوں پہ جو اس صحابی رسول کو برا بلا کہتے۔ کیا جانے وہ، کیا جانے امیر معاویہ تو بہت بڑی ہستی تھی، ایک ادنا صحابی کے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ خدا کی قسم اس ایک سعادت کا مقابلہ دنیا بھر کے ولی، محدثین، مفسرین، علماء سب مل کر ایک صحابی رسول کے ایک سیکنڈ کے اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایمان کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھا۔ کہاں سے لاؤں وہ نگاہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھی ہو؟ کہاں سے لاؤں وہ کان جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رکھی ہو؟ کہاں سے لاؤں وہ زبانیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہو؟ کہاں سے لاؤں وہ ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملی ہو؟ کہاں سے لاؤں وہ قدم جو قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھے ہو؟ ہے کوئی اس نیکی کا مقابلہ؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے والے، اس قدر بھروسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کاتب وحی کی طور پر بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انتخاب کیا۔ اس مہینے کی 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ خدا کی قسم ان کی حکمرانی یا دہانی کرا رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا 40 سال ان کی حکمرانی ہے، 20 سال یہ شام کے گورنر رہے اور تقریباً 19-20 کے درمیان یہ پورے سلطنت اسلامیہ کے امیر رہے، پورے سلطنت۔ یہ جتنے باہری بیڑے چل رہے ہیں آپ کے، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، سمندر میں بھاری بیڑے چل رہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے موجد اعلیٰ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سمندری لڑائی سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، دشمن کے دھان کٹے، آپ کی یورپ کے علاقوں پر دستک جو دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہری بیڑوں نے یورپ کے دروازوں پہ دستک دیا۔ اس ہستی کو بھولنا مت۔ اور میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا تھا، اسی مہینے میں یہ اسلامی سال کا جو 7واں مہینہ ہے، ایک تو حضور کی دعا ہے، دوسرا یہ کہ حضور کے وقت میں جو مکے والوں نے دعوت حضور کے ٹکرایا، انکار کیا، یہ سن ہجری 10 کے بعد کی بات ہے۔ تو پھر مینا میں حج کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یا خیمے والوں سے بات کی، پتہ چلا کہ یہ خیمہ ان لوگوں کا ہے جو مدینہ سے لوگ آئے ہیں حج کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، تقریباً 12، ان میں 12 اصحاب تھے، 6 خواتین، ٹوٹل 18 افراد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی بات رکھتی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، مشہور تاریخ، پہلی دفعہ جو بیعت ہوئی ہے مینا کی سرزمین پر مدینے والوں نے کی ہے، وہ سن ہجری 11 کی بات ہے۔ تو اسلام کی چنگاری اڑی ہے اور مدینے میں گئی ہے۔ رجب کے مہینے میں اسلام کی آواز مدینہ پہنچی ہے، اور کچھ مسلمانوں نے پھر حبشہ کی جانب بھی ہجرت کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بڑا اسلام کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا یہ آیت ہجرت حبشہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضی رضی اللہ بھائی جس انداز سے پیغام شاہ حبشہ تک پہنچایا، اور شاہ حبشہ نے کہا کہ سناؤ کیا پیغام تمہارا نبی لے کر آئے۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم جب سنایا،
حبشہ کا بادشاہ ایسا رو رہا تھا، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سن رہا تھا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب وہ سن رہا تھا اس کے آنسو کی لڑیاں آنکھوں سے روان، اس قدر اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے سورہ مریم کی تلاوت پر کہ اس کی داڑھی تر ہو کر آنسو نیچے گر رہے۔ یہی رجب کا مہینہ تھا۔ میرے محترم دوستو، اور پھر اس مہینے میں تاریخ کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ حضور کی معجزات خصائص کبریٰ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، 2 جلدوں پہ ہے خصائص الکبریٰ، اس میں صرف خصائص الکبریٰ میں صرف ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے معجزات تھے اور کون کون سے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو لکھا ہے، معجزہ شق القمر کا ہے، صحابہ کرام کو بھی معجزہ میں شمال کیا ہے، اور معراج حضور کے معجزات میں بہت عظیم معجزہ، بہت بڑا معجزہ۔ تفصیلات برہا سال بیان ہوتے ہیں، ہمیں کل کی بات یاد نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور میں ہوگا کہ کیا واقعات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 2 مقام پہ معراج کے حوالے سے ذکر فرمایا، ایک سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل، ایک ہی سورت کے 2 نام ہیں۔ اسراء کے معنی معراج کے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کا آغاز ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سفر اسراء کے اللہ نے یہاں ذکر کی۔ یہ سفر اسراء جو ہوا ہے رات کے ایک حصے میں، لیلم کی تنوین بتا رہا ہے، پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں یہ سفر ہوا ہے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، یہ زمین پر ہوا ہے۔ اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے عالم بالا کی طرف، سدرۃ المنتہا، مقام صریف الاقلام، مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پہنچے حضرت وہاں پر کہ فرشتے سرتاج الملائکہ، فرشتوں کا سردار جبرائیل کے قدم بھی پیچھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آگے بڑھ گئے۔ اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ کیا خوب کہا کسی نے، جب حضور سے پیچھے مڑ کر سدرۃ المنتہا پہ دیکھا تو جبرائیل کے قدم رک گئے تھے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل، بیت اللہ سے سفر شروع ہوا تھا، سدرۃ المنتہا پہ آپ کا سفر میرے ساتھ رک گیا، کیا بات ہے؟ تو جبرائیل صلی السلام نے، جو شاعر نے جو نقشہ کھینچا، اگر یکسر نوئے برتر پرم، اللہ کے حبیب ایک بال کی برابر بھی قدم آگے رکھتا ہوں، فروغ تجلی بسوزت پرم، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، آگے میرا مقام نہیں، آگے تیرا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا یہاں پر آپ نے چیزیں ملاحظہ کیے۔ صریف الاقلام میں آپ نے دیکھا قلم کتابت میں مشغول تھا، کہا گیا تقدیر قلم کتابت میں مشغول ہے، کسی کی آنے کی فیصلے ہو رہے ہیں، کسی کی جانے کی فیصلے ہو رہے ہیں، آفات کے فیصلے ہو رہے ہیں، رحمتوں کی فیصلے لکھی جا رہے ہیں، فیصلے یہیں پر صریف الاقلام کے مقام پہ لکھے جا رہے ہیں۔ پھر مقام دنا فتدلی پر پہنچے، اتنے قریب ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا دیکھا تو ہے، بیان نہیں کر سکتا، کیا دیکھا؟ اور پھر اللہ نے کہا جو دیکھا صحیح دیکھا، سچ دیکھا، حق دیکھا، اتنا قریب کر دیا کہ مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین، قاب قوسین کمان، تیر اور کمان کا کتنا آپس میں نزدیک تعلق ہوتا ہے، بس اتنا تعلق تھا،
جیسے کمان کا تیر کے ساتھ، یا شاید اللہ فرماتے اس سے بھی زیادہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، جو اللہ نے وحی کی اپنے حبیب پر کر۔ اللہ رب العزت نے جب پوچھا اے میرے حبیب، جب دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے علاقے کا کوئی ہدیے لے کر جاتا ہے۔ کوئٹہ والے جب کراچی جاتے ہیں تو کیونکہ وہاں دوست ہے، احباب ہے، چلو کوئٹہ کی کچھ سوغات، کوئی پستہ بادام لے کر جائے، دوست خوش ہو جائیں گے۔ تو سوغات ہر علاقے والے اپنے، اب تو مہنگائی ہو گئی، وہ سوغات بھی رہ گئے، اب بڑی مشکل سے اپنا آٹا روٹی پورا کر لے بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ حبیبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کر، اس سے محبت بڑھ۔ کوئی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، ایک محبت کی بات ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ پاک نے، اے میرے حبیب، جب آپ دنیا سے آ رہے تھے حبیب سے ملاقات کی کیا لے کر آئے؟ فرمایا یا اللہ بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، یا اللہ تمام عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، تجھے اور کیا چاہیے یا اللہ، باقی چیزوں کی تو خزانے ہیں، عبادت سے لے کر آیا۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کو پھر نوازا، 10 چیزیں سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو 10 چیزیں عطا فرمائی۔ اس موقع پر وقت کی کمی ہے، کسی وقت انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، لیکن اس موقع پر 3 چیزیں خصوصی انعام کی طور پر دی گئی۔ پیدا گڑی بند دما ٹیم راشا دین چیز شورو یا بس روان کتنے ہو گئے پورے دور اسین لگاؤں نعمت اللہ خنچی اوسا خواشیری رانا سے مقتدیان بوئی کاری صاحب دا وقت پابندی نکینو دا سوک گاڑی راتا والا 3 تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے۔ پہلا تحفہ تھا الصلاۃ الخمس، 5 نماز۔ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کے لیے لے کر جاؤ۔ ارے نماز ثواب کی چیز نہیں ہے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ سے یہ تحفہ لے کر آئے، اپنی امت کو فرمایا میری معراج کہ بے رب کے قدم تک پہنچا۔ اللہ نے جواب میں تمہیں بھی معراج کا موقع عطا فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا اللہ نے اے حبیب اپنی امت سے کہو اگر تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو نماز کے ذریعے تم اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے جو نماز پڑھ لے سلام پھرنے کے بعد کہے خدا کی قسم میں نے اللہ سے باتیں کی ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، واقعی اس نے اللہ سے باتیں کی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو پھر جب باہر سے آتا ہے گھر میں سلام ڈال کر آئے تو آپ جب السلام علیکم کہتے ہو نماز کے اختتام پر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں سفر پر گئے تھے نا، اسی لیے تو سلام ڈال رہے ہیں، کہیں گئے تھے واپس آ گئے ہو اس لیے سلام ڈال رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلام اس لیے یہ اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا، اختتام پر واپس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، اس لیے السلام علیکم کہہ کر قدم رکھ رہا ہے۔ اس لیے نماز کو معراج کہا گیا۔ اے ایمان والو، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، خدا کی قسم بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل بھی نماز کے ذریعے حل ہوں گے، آخرت کی مسائل بھی نماز کے ذریعے حل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک نمازی کو جب قبر میں موت کے بعد رکھا جاتا ہے محسوس اس کو یوں ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے،
جب فرشتے کہتے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ کہتے بھائی ہٹ جاؤ، سوال جواب بعد میں کریں گے، سورج غروب ہونے کو ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، مجھے ذرا عصر کی نماز پڑھنے دو، پھر سوال و جواب کریں گے۔ یہ اپنی اتنی نماز میں مگن ہوتا ہے، قبر میں بھی فکر ہو تو نماز کی فکر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آپس میں ان کو تو نماز کی فکر ہے، سوال جواب خود مل گئے ہیں نماز کے ذریعے۔ ارے نمازی تیرے لیے قبر میں بھی خوشخبری ہے، حشر میں بھی خوشخبری ہے، معمولی عبادت تو نہیں۔ دوسری چیز فرمایا خواتیم سورۃ البقرہ، آمن الرسول سے لے کر یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، پورے قرآن دنیا میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع اللہ نے آسمانوں پر بیٹھ کر خود یہ آخری آیتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کے لیے آسانی کا ذکر کیا ہے۔ باقی قوموں پر کتنی تکلیفیں تھے، جب رات کو تاریکی میں گناہ کرتا، رات کو تاریکی میں کوئی گناہ کرتا، صبح سویرے اس کے دروازے پر فرشتے لکھ دیتے کہ رات اس نے بدکاری میں گزاری، رات اس نے شراب پی لی، رات اس نے کیا حرکت کی، اس کے دروازے پر فرشتے لکھ دیتے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو، اپنے پیغمبر پر ناز کرو، جس کی دعاؤں کی برکت سے رات کو لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں، صبح پھر پارسا ہو کر نکلتے، لوگ پھر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ واہ، پتہ نہیں رات کیسی گزارے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، پردہ ڈال۔ تو امت پر آسانی کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جو شفاعت امتی لمن لا یشرک باللہ شیئا، اپنی امت سے کہہ دے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے لیے شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے۔ شریک، اللہ کے تدبر میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے تصرف میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کسی میں بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ بھی دیتے ہیں اور فلاں بھی دیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم ان کے پاؤں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، ان کے پاؤں کے نیچے کا ذرہ ہمارے سروں کا تاج، لیکن اللہ کی صفات کے حامل نہیں ہے۔ غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، بس یاد۔ حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کے اللہ کے ولی، اللہ کے عظیم بندے، لیکن داتا گنج بخش اللہ کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سرتاج الاولیاء ہے، لیکن سننے والا اور حاجتیں پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ارے نماز کی ہر رکعت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین کی بات کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معنی؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے۔ کیا مطلب؟ تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ کیوں پھر بگڑ جاتے ہیں؟ عقیدے میں بگاڑ آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ ہی پر یہ آخری نماز آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ وتر، ٹھیک ہے نا؟ وتر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائیں آخری دعائیں قنوت ہے نا۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک
ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اتنے وعدے کر کے ہم بستر پر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر کیوں ہم صبح وعدوں کے خلاف کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ تیری عبادت کریں گے، یا اللہ تجھ پہ ہم توکل رکھیں گے، یا اللہ بھروسہ تجھ پہ ہوگا، پھر کیوں بگڑ جاتے؟ اس نے فرمایا جو شرک سے دور رہا، حضور فرماتے اس کے لیے میری شفاعت ہے. جس نے میرے محترم دوست، یہ معراج کا پیغام ہے. کل بروز ہفتہ، کل 26 رجب رات کو رجب کی رات ہوگی، لیکن یاد رکھنا رجب کی رات کی کوئی عبادت نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت رجب کا پیغام فرض نماز کا اہتمام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نفلی نہیں ہے، کوئی نفل نماز رجب کی رات کی نہیں ہے. 27ویں رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی رکھتا ہے رواجی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روزہ رکھا ہے نہ کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے بھی 27 رجب کا روزہ نہیں رکھا ہے. 27ویں رجب کی رات کی کوئی عبادت، ہاں جس کی روٹین کی عبادت ہے وہ اپنی عبادت کرتا رہے، جس کی روٹین کی عبادت. جو خاص رجب کی رات کی عبادت ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. صرف رجب کی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ہے رجب کا اصل پیغام. جہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں عبادت کرو، اس وقت عبادت کرنا اللہ کا حکم ہوگا. جہاں ہم سے کہا گیا کہ نہ کرو، نہ کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہوگا. 27ویں رجب کی کوئی روزہ نہیں ہے، 27ویں رجب کی رات کی کوئی عبادت منقول نہیں ہے. بس اصل پیغام یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، زمین یہ پچھلے دنوں یعنی آپ نے دیکھا ترکی شام علاقوں میں کتنے بڑے زلزلہ آیا، بونچھال آیا. اللہ کی ناراضگی. سائنس جو کچھ کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے حضور سے فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اور اللہ چاہتے ہیں میرے بندے توبہ طائب ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے. وہ جن پہ آیا ہے، جن کی عمارتیں ختم ہو گئی، جو ان عمارتوں کے نیچے آ گئے، ہم ان سے زیادہ اچھے لوگ تو نہیں ہیں، نہ وہ ہم سے زیادہ گناہگار تھے. اللہ نے ان پہ لایا ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، سنبھل جاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم پہ بھی آ جاتا، اللہ نے روک دیا تمہیں تنبیہ دلانے کے لیے. ہمیشہ اللہ سے توبہ طائب. وہ جو لقمہ اجل بن گئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ ان کو آفات سے نکلنے کا کوئی راستہ دے دے. بہت قہر کی باتیں ہیں، غضب کی باتیں ہیں، اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے. خدا کی قسم جو مجھے وہ میسجوں میں اس کے وہاں کے وہ حالات دیکھتے دیکھ نہیں پاتا. اگر 2 منٹ کی ہے، خدا کی قسم آدھا منٹ بھی میں نہیں دیکھ پاتا. اس قدر دل ہل جاتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو تیرے بندے تھے، ہم سے اچھے مسلمان تھے، لیکن تو نے بس ایک تنبیہ کے لیے ایسا کر دیا. یا اللہ تو رحم فرما. اللہ پاک کہتے میں کیا کر سکتا ہوں کہ پوری زمین کی کائے کو پلٹ دوں. یا ایھا الناس زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ اس دن تو لوگوں کے دیکھے گا کہ نشے کی حالت میں جیسے رواتے ہیں نا، جیسے نشے کی حالت. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اللہ ان پر رحم فرمائے جو لقمے اجل بن گئے، جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے. جن کی گھرے برباد ہو گئے، جن کی عمارتیں برباد ہو گئے، جو بالکل ایسے ہو گئے کہ بالکل خلاص ہو گئے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ ان سب پہ رحم فرمائے. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے. اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کی طرف سنتیں پڑھ لیجیے.